بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ ماری جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں کہ جو نماز امام نے ادا کر دی وہ پوری ہو گئی، بلکہ انسان کو نماز کو قبول کروانے کے لیے اسے اچھے طریقے سے ادا کرنا ہوتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے ہی جیسے جب ہمیں کوئی پریزنٹیشن دینی ہو تو ہم ہر طرف سے سیف سائڈ ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، کانٹینٹ کا، اپنے لباس کا، باڈی لینگویج کا، انداز بیاں کا، یعنی ہر طرح سے تیاری پوری رکھتے ہیں کہ نمبر کٹ نہ جائیں۔ ایسے ہی نماز میں بھی نمبر نہ کٹیں، اس کے لیے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جو نمازیں دل سے ادا نہیں ہوں گی، جن میں سر جھکے گا پر دل نہیں جھکے گا، زبان اقرار کرے گی لیکن دماغ اور سوچوں میں مگن ہوگا، ایسی نمازیں اللہ انسان کو ہی لوٹا دیتا ہے۔ پوری نماز ایک دعا کی طرح ہے جس میں انسان اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اللہ سے اس کا فضل مانگتا ہے۔ نماز ایسی ہونی چاہیے کہ انسان نیت کر کے تکبیر کہے تو اللہ اکبر کی گونج اس کے دل سے نکلے، اور پھر جب وہ ثنا پڑھے تو دل سے اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا میں مصروف ہو۔ سورہ فاتحہ پڑھے تو دل اللہ کے شکر سے بھر جائے، سورۃ اخلاص پڑھے تو دل اللہ کے اکیلے ہونے کی گواہی دے۔ نماز میں طرح طرح کی سوچوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز کا ترجمہ یاد کر لے، تو جب وہ نماز میں تلاوت کر رہا ہو تو دماغ میں اس کا ترجمہ بھی آئے اور دل ہر آیت پر لبیک کہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہر لفظ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، منہ میں ہی بڑبڑاتے رہتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تمام آیات کو تلفظ کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے جب ہمیں آیات کے اور صورتوں کے معنی معلوم ہوتے ہیں تو ہم بہتر انداز سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم عام زندگی میں کوئی بات اچھے طریقے سے تبھی ڈیلیور کر سکتے ہیں جب ہم خود اس بات کو سمجھتے ہوں۔ نماز میں خشوع کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرے، اور نماز کی نیت کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ یہ کچھ پل ہیں جو میرے رب سے ملاقات کے ہیں، تو مجھے انہیں صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ مزید یہ کہ انسان کو ہر نماز ایسے ادا کرنی چاہیے جیسی اس کی آخری نماز ہے، اور یہی نماز اس کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس لیے نماز میں کوئی کمی نہ ہو۔ تمام صحابہ کرام نماز ادا کرتے ہوئے اس قدر مگن ہوتے تھے کہ پاس سے سانپ گزر گیا، کاٹ گیا، لیکن انہیں خبر نہ ہوئی، اور ہمارا یہ حال ہے کہ نماز میں اللہ کی طرف خیال کم اور باقی ہر جگہ زیادہ ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی نماز تو بہت لمبی ہوتی تھی، کھڑے کھڑے پاؤں سوج جاتے تھے، پھر بھی کوئی چیز انہیں نماز سے غافل نہیں کرتی تھی۔ ہماری نمازیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کو بھی ہم اکثر تیز تیز پڑھ کر سر سے اتار دیتے ہیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں نیتوں کا اجر ہے۔ دل سے نماز ادا نہیں کی جائے گی تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ دی تو قبول ہو گئی، چاہے پھر وہ جیسی ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جیسے کسی اسائنمنٹ میں نمبر لینے کے لیے ہم اسے سنوارتے ہیں، کانٹینٹ پر توجہ دیتے ہیں، اس کی پریزنٹیشن کا خیال رکھتے ہیں، ایسے ہی نماز میں بھی تمام باتوں کے نمبر ہیں۔ خشوع و خضوع کی کمی ہوگی تو نمبر کم، تلاوت صحیح نہیں ہوگی تو نمبر کم، سجدے اور رکوع میں جانے اور اٹھنے میں جلدی کریں گے تو نمبر کم۔ یعنی ہر چیز کا حساب ہے اور ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم ناکام ہو جائیں تو اللہ کو بے رخ نمازوں کی کیا ضرورت؟ وہ تو کہتا ہے کہ ایک دفعہ خشوع و خضوع سے اللہ اکبر کہو تو قیامت کے دن پہاڑ جیسی نیکیوں کا وزن بھی اس سے کم ہو جائے گا اور بندہ بخش دیا جائے گا، لیکن شرط خشوع و خضوع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی انہی نمازوں کو بندوں کے لیے فلاح کا باعث کہا ہے جو خشوع سے بھرپور ہوں۔ یعنی جو نماز دل سے ادا کی جائے، جو باروح نماز ہو، جو صرف زمین پر ٹکرے مارنے کا نام نہ ہو،
اور وہ نماز جس کو ادا کرتے ہوئے انسان کی باڈی لینگویج سے یہ محسوس ہو کہ وہ تمام جہانوں سے بڑی ہستی کے آگے کھڑا ہے، یعنی اس کے انداز میں عاجزی ہو، نہ کہ وہ اکڑ کر کھڑا رہے اور اپنے رب سے ملاقات کے وقت دوسری باتوں کو سوچے، کسی اور چیز کو زیادہ اہمیت دے۔ ہم انسان بھی اگر کسی سے گفتگو کر رہے ہوں اور اگلا بندہ ہماری بات پر توجہ نہ دے رہا ہو، اپنے فون کو یا ارد گرد متوجہ ہو، تو ہمیں بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ کی ذات اس سلوک کی مستحق ہے کہ اس کا بندہ دن میں صرف 5 مرتبہ چند منٹوں کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس میں بھی باقی جگہ مشغول ہو؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بہت اچھے دل سے وضو کریں اور یہ سوچیں کہ وضو کا یہ پانی ہمارے گناہ دھو رہا ہے۔ اس کے بعد بہت اطمینان سے نیت کر کے نماز شروع کریں۔ تلاوت واضح الفاظ میں کریں، آیات کا ترجمہ ذہن میں دہرائیں، رکوع اور سجدے میں لمبا قیام کریں اور جلدی نہ کریں۔ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لمبا سجدہ کریں، دعائیں مانگیں اور دل سے سجدے کی تسبیح پڑھیں۔ صحابہ کرام نماز ادا کرتے ہوئے اللہ کی محبت اور اس کی یاد میں بہت رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر آنسو نہ بھی آ رہے ہوں تو رونے والی کیفیت چہرے پر طاری کر لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ہماری نماز بھی ایسی ہونی چاہیے کہ دل اللہ کی محبت سے بھر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز ایسی ہے کہ کسی شخص کے گھر سے ایک کثیر پانی کی نہر ہو اور وہ دن میں 5 دفعہ اس میں غسل کرے، یعنی اپنے آپ کو صاف کر لے۔ کس سے؟ گناہوں سے۔ یعنی ہم دن میں جتنے بھی گناہ کرتے ہیں ان کی معافی کا ذریعہ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ نماز ادا کریں اور دعا میں اللہ سے معافی مانگ لیں۔ ہم میں سے بہت لوگ نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، نیز دعا تو اجر لینے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے دعا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہمیں پورے نمبر مل جائیں اور جو ادا ہونے کے ساتھ قبولیت کا شرف بھی حاصل کر لے۔ آمین۔